انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام محترم سامعین، رمضان کا برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا مہینہ ابھی قریب میں ہی ہم سے گزر گیا۔ ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق اس سے اپنا حصہ وصول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ رمضان، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے سے کہ یہ رمضان ہم سے کچھ بھی لینے نہیں آتا، یہ رمضان ہمیں دینے کے لیے آتا ہے، ہمیں اللہ کی عطائیں بخششیں نوازنے کے لیے آتا ہے۔ یہ ہمیں ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانے آتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے دل کے اندر وہ کیفیت، وہ طاقت، وہ محبت، وہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو انسان اپنے آپ کو کیسے قربان کر دے۔ یہ انسان کے دل کے اندر وہ قوت روزہ اور رمضان پیدا کرتا ہے۔ اور رمضان کے اندر دوسری بہار اور دوسری برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام مہینوں سے بڑھ کر اس مہینے رمضان کے مہینے میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں میں نیکی کا جذبہ اور رغبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان بے شک ہم سے چلا گیا، گزر گیا، اس کا وقت چلا گیا، لیکن رمضان کی برکتیں، رمضان کی بہاریں وہ باقی ہیں، وہ ختم نہ ہونے والی ہیں، کیونکہ ہمیں سکھانے آیا تھا، ہمیں بتانے آیا تھا۔ رمضان کی برکت سے ایک بات ہمیں زبردست یہ بھی پتہ چل گئی، ہم سب نے اس کا خود اپنی زندگی پر، اپنی ذات پر، اپنے آپ پر مشاہدہ کر لیا کہ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی احکامات اہل ایمان پر لازم، فرض اور واجب قرار دیے، ان میں سے ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو، اختیار سے باہر ہو، انسان کے لیے مشکل ہو، ناممکن ہو۔ یہ ہمیں پتہ چل گیا رمضان کی برکت سے اور رمضان کا مہینہ صحیح اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے سے کہ کوئی بھی آسمان سے نازل ہونے والا حکم وہ انسان کے اختیار اور دسترس سے باہر رکھا ہی نہیں گیا۔ اللہ نے ایسے ناممکنات جو انسان کے لیے مشکل ہوں، ممکن نہ ہوں، اعمال، وہ انسان کو متوجہ ہی نہیں کیا ان کی طرف، وہی احکامات انسان کو دیے جو انسان کر سکتا تھا۔ تو عام دنوں کے اندر 11 مہینوں میں زندگی میں یہ بہانہ بھی لوگوں کا ٹل گیا، ختم ہو گیا کہ بھائی مشکل ہوتا ہے دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز کے لیے آنا، مشکل ہوتا ہے 5 دفعہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، مشکل ہے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں رمضان کی ان مبارک برکتوں اور ساعتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق وہ کوشش کرتا ہے کہ روزہ بھی رکھوں، چھپ کر بھی اللہ کے سامنے جو ہے ڈرا رہوں، تقوی کو اختیار کروں، اللہ کے حکموں کی پابندی کروں، اور ظاہر بھی مسجد میں عبادت کا اہتمام کروں، ذکر اذکار کروں، قرآن کی تلاوت کروں، اور گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں۔ تو یہ رمضان کا ایک زبردست پیغام تھا جو ہمیں اس سے ملا۔ اسی طرح ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان سے ہر شخص کو اس کی طبیعت کے موافق جتنا وہ نیکی کی طرف راغب ہوا اس کو فائدہ ہوا، ہر شخص کو فائدہ ہوا۔ کسی نے رمضان کے روزے خوب اہتمام سے رکھے، کسی نے نمازیں، سب نے اکثر نے بہترین نمازیں ادا کی، کسی نے نوافل زیادہ پڑھے، کسی نے قرآن کی خوب تلاوت کی، کسی نے ذکر اللہ کا اہتمام کیا، کروڑہا لوگ گناہوں سے بچے رہے۔ تو یہ سب کی طبیعت اللہ نے نیک بنا دی، نیکی کی طرف رغبت ہو گئی۔ اب نیکی کی طرف مائل اس طبیعت سے فائدہ اٹھانا آپ کا اور میرا کام ہے۔ رمضان نے، روزوں نے، اللہ کے حکم نے ہمیں راستہ دکھا دیا اللہ کے حکم پر چلنے کا، طبیعت کو اور مزاج کو ایسا بنا دیا کہ ہم اللہ کے حکم پر چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں۔ اب اس طبیعت سے اور کیفیت سے میں اور آپ پورا سال کیسے فائدہ اٹھائیں گے، یہ میرے اور آپ کے اوپر منحصر ہے ابھی، کہ اب رمضان کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم سارے نیک اعمال چھوڑ دیں، بس رمضان کے ساتھ خاصتے ختم کر دیں۔ تو رمضان میں جو نیکی کی طبیعت ہماری بنی رہی کہ ہم نیک رہے، ہم اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے رہے، اب رمضان کے بعد اسی تسلسل کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ ہاں تھوڑا سا فرق آ جائے گا کہ رمضان میں اعمال بہت زیادہ کیے، بہت زیادہ وقت اللہ کی تعریف کو، اللہ کی بڑائی کو، کبریائی کو، ذکر اللہ کو، قرآن کی تلاوت کو دیا۔ اب تھوڑا سا وقت کم کر دیں، لیکن تسلسل اور دوام اور روزانہ ہوتا رہے۔
ایسا نہ ہو کہ اب اگلے سال تک، میں نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن دیکھتا رہے، مسجدیں دیکھتی رہے کہ کب وہ نمازی جو رمضان کے اندر بہت نیک تھا اور اللہ کو یاد کرتا رہا، اب وہ کہاں چلا گیا، اب پورا سال قرآن اپنے پڑھنے والے کو تلاش نہ کرتا رہے۔ تو جو تسلسل رمضان سے پہلے رمضان میں چلتا رہا، اب رمضان کے بعد اس تسلسل کو قائم اور دائم رکھنا، اس پر چلتے رہنا، چاہے تھوڑا ہو لیکن روزانہ کے اعتبار سے ہو۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ رمضان کی برکتیں اس صورت میں ہم مزید بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح اور بھی چند باتیں ہیں، عام فہم ہے، ہم اس کو اکثر سنتے رہتے ہیں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر بعض احباب نے جو پورا سال مسجد بہت کم آتے ہیں، انہوں نے رمضان میں 5 وقت کی نمازیں مسجد کے اندر ادا کرنا شروع کی۔ آپ صبح کے وقت کو دیکھیں، سحری کے وقت اٹھنا اور پھر جو ہے نا سحری کرنا، پھر نماز کے لیے آنا، کتنا مشکل کام ہے، رات گئے لیٹ سونا، دن کو اپنی ملازمت اور کام کاج بھی کرنا۔ لیکن رمضان میں فجر کی نماز بھی اور رات کی تراویح کی لمبی نماز بھی، قیام اللیل بھی انسان کرتا ہے، تو اب انسان کی طبیعت بن چکی ہے مسجد میں بیٹھنے کی، مسجد میں آنے کی، اللہ کے سامنے جھکنے کی، تو کم از کم درجہ یہ ہے، آخری درجہ یہ ہے کہ انسان اور بہت نوافل نہ پڑھ سکے، لمبے چھوڑے جو نا ذکر اذکار نہ کر سکے، 5 وقت کی نمازیں کم از کم اس کو انسان کو مسجد کے اندر جو ہے نا اس کی فضیلت کے لیے حاصل کرنے کے لیے انسان کو پڑھنی چاہیے۔ یہ تو ہر ایک پر فرض ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جو معاملات رمضان میں صرف کیا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ثواب زیادہ کر دیا، ورنہ وہ 5 نمازیں تو رمضان کے بعد اسی طرح فرض ہیں جیسے رمضان میں فرض تھی۔ اسی طرح اور دیگر جتنے بھی گناہ اور نافرمانی کے کام ہیں، جیسا وہ رمضان میں ہم اس کے نہ کرنے کے پابند تھے، رمضان کے بعد بھی منع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان ختم تو نمازیں بھی ختم، گناہ شروع، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ بس رمضان میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور غیر رمضان میں عام جو ثواب ہے انسان کو وہ ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو کم از کم درجہ 5 نمازوں کا ہے، اور یہ یاد رکھیں ان 5 نمازوں کی ایسی زبردست خاصیت اور اہمیت ہے کہ اگر انسان کم از کم 5 نمازیں پڑھے نا، اور بہت لمبے چوڑے نیکی کے کام نہ کرے، بڑی لمبی لمبی جو ہے نا دعائیں نہ مانگے، لمبے سجدے نہ کرے اور لمبے جو ہے نا وہ تلاوت نہ کرے، ان 5 نمازوں کی ایسی زبردست خاصیت ہے کہ جو شخص ان کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے ضمیر کی آواز کو بیدار رکھتے ہیں، اس کا ضمیر زندہ اور سلامت رہتا ہے۔ ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں شخص تو ایسا بدبخت ہو گیا ہے، اس کا تو ضمیر ہی مر گیا ہے، اس لیے وہ ایسے برے کام کرتا ہے، وہ صحیح راستے کی طرف نہیں آتا، اللہ کی طرف نہیں آتا، اس کو بہت سارے جو زمینی اور آسمانی حوادثات ہیں جو اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو کیوں؟ ہم کہتے ہیں اس کا ضمیر مر گیا ہے، وہ صحیح اور باطل کو، حق اور باطل کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ تو رب 5 نمازوں کی برکت سے، ان کے اہتمام کی برکت سے اللہ انسان کے ضمیر کو سلامت اور زندہ رکھتے ہیں کہ انسان جب بھی غیر رمضان میں زندگی میں کسی گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے تو انسان کا ضمیر اسے ضرور ملامت کرتا ہے۔ 5 نمازوں کے پڑھنے والے کو غلط کام کر رہے ہو، غلط طرف جا رہے ہو، اگر نماز چھوڑتا ہے ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے، نہ کرو، نماز نہ چھوڑو، اندر سے انسان کا ضمیر اس کو آواز دیتا رہتا ہے غلطی کی طرف جا رہے ہو، یہ اللہ کی نافرمانی والی جگہ، ایسا نہ کرو۔ ایک وقت کی نماز رہ جائے، پورے دن کی نماز رہ جائے تو اندر سے انسان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو 5 نمازیں کم از کم درجے میں انسان اگر پڑھتا رہے تو انسان کا ضمیر زندہ سلامت رہتا ہے، جس کی برکت سے ہر برے فعل پر، ہر برے راستے پر جب انسان جاتا ہے تو اندر سے ایک آواز انسان کو ضرور آتی رہتی ہے کہ نہ جاؤ، یہ راستہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کم سے کم درجے میں 5 نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح رمضان اور قرآن کا چونکہ بڑا گہرا تعلق تھا تو قرآن رمضان میں خوب پڑھا، کئی ختم لوگوں نے کیے، لیکن اب رمضان کے بعد پورا سال اب ہم قرآن مجید کے قریب نہیں جاتے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، اور یہ ہماری جو ہے نا یہ ہماری رسوائی بھی ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک برا فعل بھی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان سے متعلق آتا ہے اور دیگر اہل اللہ سے متعلق کہ رات کو، روزانہ رات کو سوچتے تھے، فرماتے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس دن پر ہوتی ہے کہ میرا دن گزر جائے اور میرے نامہ اعمال میں قرآن کے حروف کا کوئی اجر میرے نامہ اعمال میں نہ لکھا گیا ہو، یعنی کوئی دن مجھ پر ایسا گزر جائے، فرمایا کرتے کہ میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو تو مجھے سخت ترین ایسی تکلیف ہوتی کہ اور کسی عمل کے چھوٹنے پر اتنی نہ ہوتی۔ تو قرآن کا تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، ہاں رمضان میں آپ دن میں 1 2 3 4 5 پارے پڑھ لیتے تھے، اب اتنا نہ پڑھیں، کم پڑھیں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 1 رکوع قرآن مجید کا قرآن کو کھول کر دیکھ کر انسان کو کم از کم درجے میں پڑھ لینا چاہیے۔ 1 صفحہ پڑھنے میں، 1 رکوع پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ لگیں گے، 3 لگیں گے، 4 لگیں گے، لیکن روزانہ کے تسلسل کو برقرار رکھنا
اور قرآن کی جو برکتیں ہیں ان کو حاصل کرنا، اور اللہ کی طرف سے قرآن اللہ کا کلام ہے، ان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، تسلسل برقرار رکھنے کے لیے کم از کم درجے میں روزانہ انسان ایک پاؤ پڑھے، آدھا پارا پڑھے، نہیں کر سکتا، مصروفیات ہے، تھکاوٹ ہے، تو کم از کم انسان جو ہے نا ایک رکوع پڑھ سکتا ہے، اس میں انسان کا کوئی وقت نہیں لگتا۔ اب تو آپ کے لیے آسان ہوگا، موبائل کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مصحف کے لیے، قرآن مجید کی اس نسخے کے لیے الماری تک اٹھ کر جا نہیں سکتے، بستر پر موجود ہیں، اپنی جو ہے نا کسی ٹیبل اور کرسی پر موجود ہیں، کہیں بھی موجود ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، آپ کسی بھی مقام پر قرآن کی تلاوت کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو، سوشل میڈیا کو، اس موبائل کو ہم غلاظت کے لیے تو بھرپور استعمال کرتے ہیں، جو اس کا صحیح استعمال ہے اس کو ہم نہیں کرتے۔ اس سے متعلق ہمارے دل میں تشویش ہے، فتوے پوچھتے ہیں کہ بھائی قرآن کے اوپر، اس موبائل کے اوپر قرآن پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے، اور سارے کام کر لیتے ہیں، بس جب اسلام کی، قرآن کی بات آ جائے پھر فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ عمل نہیں کرنا ہوتا، صرف بس ویسے ہی، شوق نہیں ہوتا، صرف اس بات کو پوچھتے ہیں بس ویسے ہی کہ یار اس پر تو ہم فلاں بھی اور بھی چیزیں آتی ہیں، تو کیا قرآن؟ تو بہرحال آخری جو فتویٰ اس کے اوپر یہی ہے، احتیاط ساری کے باوجود، کہ اس پر قرآن پڑھنا جائز ہے۔ آپ اتنے اور بہت سارے کام کرتے ہیں تو قرآن کو اس پر پڑھ لینا یہ آخری درجہ ہے۔ اگر آپ اٹھ کر نہیں جا سکتے، نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا، تو آپ اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو بہرحال قرآن کی تلاوت کا اہتمام مسلسل کرنا، اور اس کا آخری درجہ میں نے عرض کر دیا کہ ایک رکوع کی کم از کم تلاوت کرنا، اور زبانی نہیں، قرآن مجید کو کھول کر مصحف کو کھولیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم درجے میں موبائل کو کھول کر ایک رکوع تلاوت کر لیں، اس سے انسان کا تسلسل بھی برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات، ہم رمضان کے اندر ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ اللہ نے ہمیں رمضان میں، ہر انسان کے دل میں یہ فکر ہوتی ہے کہ یار اپنی زکوٰۃ جو ہے نا رمضان کے اندر نکال دوں، زیادہ اجر ملتا ہے، اور یہ تو فرض ہے، واجب ہے ہمارے اوپر، ہم نے نکالنی ہے۔ اور اکثر لوگ، ہم سب اس کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ جو نفلی صدقہ اور خیرات ہیں وہ بھی کرے۔ اس کے علاوہ بھی اسلام نے ہمارے اوپر صدقہ فطر کو واجب قرار دے دیا، اور دیکھیں کیسا زبردست صدقہ فطر ہے کہ صرف آپ اپنی طرف سے نہیں نکالتے، آپ کی جو ہے نا اہل و عیال میں جتنے لوگ آپ کے جو ہے نا اہل و عیال میں موجود ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، دیگر آپ کے جو ہے نا اس کے اندر موجود ہے، دائرہ کار کے اندر آتے ہیں، سب کی طرف سے آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ تو اپنا بھی خیال کرنا، اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کرنا، جیسے عقیقہ والدین جو ہے نا بچوں کی طرف سے کرتے ہیں آئندہ آنے والی پریشانیوں، مصیبتوں سے بچانے کے لیے، تو اسلام خود کو بھی بچانے کا کہتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کا کہتا ہے۔ اسی طرح اس صدقہ فطر کے اندر اسلام نے ایک اور الگ ترتیب رکھی کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سب پر ایک ہی جو ہے نا وہ لاگو نہیں کیا کہ ایک جیسا سب پر ہو، اپنی حیثیت، مالی حیثیت کے مطابق انسان صدقہ فطر نکالتا ہے۔ تو رمضان کے بعد اب ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مالدار بھی، ہم سب لوگ، یہ تصور ہے ہمارے ہاں کہ رمضان میں خوب صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکال دیتے ہیں، صدقہ فطر بھی نکال دیتے ہیں، پھر رمضان کے بعد چونکہ بڑی عید میں بھی آنا ہوتا ہے، قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، اب 3 سے 4 مہینے جن غربا کا ہمیں خیال ہر مہینے کرنا چاہیے، وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں کہ بس رمضان میں ان تک ان کا حق پہنچا دیا، اب 3-4 مہینے ان کی کوئی خبر نہیں لینی۔ حالانکہ یہ 3-4 مہینے بھی ان کی خیریت کو دریافت کرنا، ان کا مالی معاونت کرنا، ان کے جو ہے نا حالات سے باخبر رہنا، یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کے اندر بہت لٹا دیا، بہت اللہ کے راستے میں دے دیا، اور بعد میں ان غربا کی اور ضروریات کا پھر 3-4 مہینوں تک خیال نہ کریں، پھر 6 مہینے بعد خیال آئے جی اچھا ان کو بھی دینا تھا، فلاں کو بھی دینا تھا۔ تو ابھی سے ذہن کے اندر یہ بات ڈال لینی چاہیے کہ رمضان میں خیال کیا، اچھی بات ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد اب 3-4 مہینے وہ غریب اور وہ مستحق لوگ دیکھتے رہے کہ اب ان کے دروازے پر کوئی آئے گا، اب ان کی ضروریات کو کوئی ان تک پہنچائے گا، تو ان کی چیزوں کا، ان کے جو ہے نا راشن کا، ان کے دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ ہمیں اس کی بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ اور آخری بات، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، فرماتے ہیں کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ثم اتبعه ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال، یہ جو بھی مہینہ چل رہا ہے، اس کے 6 روزے رکھے، کانا کا صیام الدہر، وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے سارے زمانے کے، ساری زندگی کے روزے رکھے ہوں۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد کی، انہی صحابی سے ابو ایوب انصاری سے جو ہے نا روایت ہے، فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے، تو فکانا کسیام السنۃ، جیسا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اب 2 روایات ہیں، ایک میں سال کا تذکرہ ہے کہ جس نے 6 روزے رکھے پورے سال کا ثواب ملے گا، اور ایک میں اس کو پورے زمانے، پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے کیا، اب اس کے اندر علماء نے تطبیق کی ہے کہ جب ایک مسلمان، ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے انسان کو 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔
تو رمضان کے جب انسان نے 1 ماہ کے روزے رکھے تو 1 کو 10 سے ضرب دے تو کتنے ماہ کے روزے ہو گئے؟ 10 ماہ کے روزے ہو گئے۔ اسی طرح پھر 6 جو یہ روزے ہیں، ان 6 کو اگر 10 سے ضرب کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 60، یعنی 2 ماہ کے روزے۔ تو 10 مہینوں کے روزوں کا اجر رمضان کے بدلے اور ان 6 روزوں کا اجر 2 ماہ کے بدلے، تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اب جو شخص زندگی میں ہر سال اپنے معمول بنا لیتا ہے کہ ہر سال رمضان کے بھی روزے رکھتا ہے اور شوال کے بھی 6 روزے رکھتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے، اور جب پوری زندگی کا معمول ہو تو ایسا ہی ہے کسکانہ کسیام الدہر، جیسے سارے زمانے کے ساری زندگی کے روزے رکھے ہو۔ آپ تصور کریں اللہ کتنا کریم ہے ہمارے اوپر کہ رمضان کے روزے رکھو اور شوال کے 6 روزے رکھو، سب کے سب کا اجر جو ہے نا پوری زندگی روزے رکھنے کے اجر کا ثواب ہے، کتنا آسان ہے۔ اور ان شوال کے 6 روزوں سے متعلق یہ بھی ذہن نشین فرما رہے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ اگر رمضان کے فرض روزے قضا ہو گئے ہوں تو پہلے ان کو رکھا جائے، اگر وہ نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی قضا تو نہیں کرتا اور شوال کے 6 روزے جو نفلی ہیں رکھنا شروع کر، تو پھر جائز ہے، اس کے لیے رکھ سکتا ہے۔ بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے قضا پوری کرے، لیکن اگر شوال کے روزے رکھنا چاہتا ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں سے متعلق یہ کہیں بھی نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں کہ آپ رمضان کے فوری بعد سب سے پہلے رمضان کے روزوں کو قضا کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو پے در پے رکھنا، یعنی 6 کے 6 اکٹھے رکھنا، ایک لائن کے اندر رکھنا اور سٹیپ ایک دن دوسرے دن تیسرے دن، ایسا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ پورے مہینے کے اندر ابھی جتنے دن باقی ہیں اس کے کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، 1 دن چھوڑ کر رکھ سکتے ہیں، 5 دن چھوڑ کر رکھ سکتے ہیں، 3 دن چھوڑ کر رکھ سکتے ہیں، تو جیسا جس کو آسانی ہو، اور اجر میں تو بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے سال کے ان روزوں کی اور پوری زندگی کے اجر کو اس کو کمانے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمارے یہ جل بلا ہو۔